مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 27 جمادی الاول 1446 ہجری بمطابق 29 نومبر 2024 عیسوی۔ موضوع: وقت کو غنیمت سمجھو۔ خطیب فضیلۃ الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ۔ ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیر مقدر کی اور عمر محدود کی۔ میں جہری اور سری طور پر اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور صبح و شام اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں خوشحالی و بدحالی ہر حال میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور چنیدہ و منتخب رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے پاکیزہ آل و اصحاب پر، جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگرے آنا جانا رہے۔ اما بعد لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ آپ پر رحم کرے، صبح و شام اس سے ڈریں، یوم قرار یعنی قیامت کے دن کے لیے توشہ لے لیں، کیونکہ دن گزرتے رہتے ہیں اور عمریں گھٹتی رہتی ہیں۔ پھر اے اللہ کے بندوں، جان لیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس کے گھروں اور محلوں کو چھوڑنے والے ہیں، اس کی لذتوں اور شہوتوں کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی اور محاسبہ ہونے والا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر آپ کا مواخذہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کو مبارکبادی جنہوں نے اپنے وقتوں کو طاعتوں میں مشغول رکھا، اپنے دنوں کو تقرب کے کاموں سے معمور کیا، انہیں وہ زمین و آسمان کے رب کے پاس زیادہ اجر و ثواب والا پائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون انسان سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ پھر اس نے پوچھا، کون انسان سب سے برا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ انسان ہر روز آگے گزرتا ہے جس سے وہ اپنی موت اور آخرت سے قریب ہوتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اے ابن آدم، تم صرف چند دنوں سے عبارت ہو، جو ہی ایک دن گزرا تمہارا بعد حصہ ختم ہوا۔ اے ابن آدم، جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنم دیا ہے تم برابر اپنی عمر کو ڈھانے میں لگے ہوئے ہو۔ اسے ابن ابی دنیا نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، سعادت مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کی نگرانی کی، اس کا محاسبہ کیا، اسے اوقات کو غنیمت جاننے پر مجبور کیا اور لگایا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے کس و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اللہ کے ہاں امیدیں باندھ رکھے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ اللہ کے بندو، عمر اللہ کی ان عظیم نعمتوں اور بڑی نوازشوں میں سے ہے جن کی قیمت صرف توفیق یافتہ چنیدہ لوگ ہی جانتے ہیں، اور جن کی کما حق ہو قدر الہام یافتہ برگزیدہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں بہت سے لوگ گھاٹے اور دھوکے کا شکار ہیں، وہ ہیں صحت اور فرصت۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور دنیا میں لوگ دو قسم کے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اس زندگی میں اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور اس مقصد کو جان چکے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنا مقصد طے کیا اور اس راستے کا انتخاب کیا جو انہیں اللہ کی رضا تک پہنچائے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نا سمجھ اور فتنوں میں مبتلا، محروم اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صبح کے وقت نکلتا ہے، وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور یہ ان اہم ترین امور میں سے ہے جن کے بارے میں بندے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کس میں گزارا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ اسے امام دارمی نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے بندو، جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے جبکہ اللہ نے اس پر عقل، ایمان، شعور اور اعتدال کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور اس نے دنیا سے بھرپور حصہ لے لیا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ کثرت سے توبہ کرے اور عبرت لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو کہے اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں صرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اللہ عز و جل نے بڑھاپے کو موت کا قاصد اور اس سے خبردار کرنے والا بنایا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس خبر کردار کرنے والا بھی پہنچا تھا۔ مفسر نے کہا یہاں خبردار کرنے والے سے مراد بڑھاپا ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 40 سال کی عمر کو پار کر کے 60 سال کو پہنچ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت اتنی مؤخر کی کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان اعذر اللہ الی امرئن، یعنی اللہ نے اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا، اب اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ عذر نہیں بچا ہے کیونکہ اس کو 60 سال کی عمر کو پہنچا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اس حدیث کے امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا اور کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، مگر انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ وہ عظیم ترین اسباب جن کی وجہ سے بغیر دینی و دنیاوی منفعت کے عمریں ضائع ہوتی ہیں، ان میں سے وقت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھنا، بیکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، طویل امیدیں، غفلت، پست ہمتی، ٹال مٹول اور غیر مفید ذرائع ابلاغ کے پیچھے لگنا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچ جاتا ہے، تب اسے زندگی کی قدر اور وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا وقت ضائع کر دیا، اور فوت شدہ چیزوں پر نادم ہوتا ہے اور واپسی کی تمنا کرتا ہے، لیکن یہ کہاں ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، ان کے دوبارہ جی ہونے کے دن تک۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور گزرے ہی وقت توبہ، نصیحت، رجوع اور استغفار کے ذریعے سنوار لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے، توبہ کرنے والے، عاجزی کرنے والے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ان کی خطاؤں کو قربت کے اعمال میں تبدیل کر دے گا، بشرط کہ کوئی سچی توبہ کرے اور عمل صالح کر کے اپنی اس توبہ کا ثبوت پیش کرے اور راہیاب ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب، کی سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و غلبہ، طاقت اور بادشاہت کا مالک ہے۔ میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ وہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے جو کبھی نہیں سوتا، وہ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ پر جو عبادت گزار اور فرما بردار ہیں، اور ان کے تابعین پر، اور قیامت کے دن تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، جس دن ندامت اور خاموشی
खामोशी का कोई फायदा ना होगा। फिर जान लें अल्लाह पर और मुझ पर रहम फरमाए कि चूंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों की फितरत को और जिंदगी से उनकी मोहब्बत को जानता है, इसलिए उसने उनकी उम्र दराज करने और जिंदगी बढ़ाने के कुछ असबाब मुकर्रर किए हैं, जिनमें से दुआ, भलाई के काम, सिला रहमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कदा व कदर को दुआ के सिवा कोई चीज रद्द नहीं कर सकती और उम्र को भलाई के सिवा कोई चीज नहीं बढ़ाती। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में रिवायत किया है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये जानता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो या उसकी उम्र में इजाफा हो तो सिला रहमी करे। मुत्तफक अलैह। और इन चीजों का अल्लाह के इस कौल, जिस दिन उनके मियाद मुअय्यन आ जाएगी उस वक्त एक साथ ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। और शिकम मादर में मौजूद हमल के मुतालिक सहीहैन में वारिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, फिर फरिश्ता भेजा जाता है और उसमें रूह फूंकता है और उसको 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि उसका रिस्क, उसकी उम्र, उसका अमल और उसके खुशबख्त या बदबख्त होने को लिख दे, के साथ कोई तारुद नहीं पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरों को आसमानों और जमीन की खिलकत से 50,000 कबल ही लिख दिया। सही मुस्लिम। और जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने पास लिख रखा है उसी के मुताबिक है जो उसके इल्म में पहले से मौजूद है। इसमें बंदों की दुआएं, नेक अमाल और सिला रहमी भी शामिल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अज़ल से लौह महफूज में दराज़ी उम्र और तूल हयात के असबाब के तौर पर मुकर्रर कर रखा है और हर एक के लिए वो मुयस्सर है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। चुनांचे इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं पूछा गया ये अल्लाह के रसूल, क्या अहले जन्नत और अहले जहन्नम पहले से मालूम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। फिर अर्ज किया गया तो फिर अमल करने वाले क्यों अमल करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक के लिए वो मुयस्सर है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। मुत्तफक अलैह। अल्लाह के बंदो, नेक अमाल में सबसे अजीम ये है कि बंदा अपने पीछे नेक और मुबारक औलाद छोड़ जाए जो उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसके लिए एक दूसरी जिंदगी की मानिंद हो। यह औलाद उसके असल अमल में से है जो उसके लिए दुआ करती है और उसका अजर उसके नाम अमाल में लिखा जाता है और इस औलाद के अजर में कोई कमी नहीं की जाती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ती हो जाता है सिवाय 3 अमाल के, सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इसको इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम बुखारी ने अदब मुफरद में रिवायत किया है। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो, अपने बेटे और बेटियों की अच्छी तरबियत और नेक नशोनुमा पर खूब मेहनत करो, जिससे दुनिया में तुम्हारी आंखों को ठंडक और मौत के बाद तुम्हारी रूह को सआदत हासिल होगी। फिर दुरूद व सलाम भेजो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हस्ती मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ मोमिन तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर रहमतें, सलामती, बरकतें और मजीद इनामात नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह चारों खुलफा राशिदीन, हिदायत याफ्ता इमाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बाकी अशरा मुबशरा से राजी हो जा और बैयत रिदवान वालिया सहाबा से राजी हो जा और तमाम सहाबा किराम, ताबिईन और क़यामत के दिन तक एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वालों से भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, इनके किले की हिफाजत फरमा और अपने नेक, अपने मोमिन मुवहिद बंदों की मदद फरमा। ऐ कवी व मतीन।